اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا بیٹا نیچے کر دیں بسم اللہ سے، اور ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ 30واں پارہ ہے اور 84 سورت ہے، سورہ انشقاق۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے اگر تاثرات دوں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ تو منسلک رہنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ساتھی بیچارے اس کو ختم کر کے کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں، اللہ خیر کرے گا نہیں انشاءاللہ۔ جائیں تو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے، اور یہ اس نیت سے پڑھیں گے کہ یہی پڑھتے رہیں گے تو جنت کی تیاری ہو جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار وہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو آج سورہ انشقاق ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دہراتے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ بھی جس نے قیامت کو ایسے دیکھنا ہو کہ جیسا وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو وہ سورہ تکویر وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اور سورہ انفطار اذا السماء انفطرت، اور یہ صورت جو ہے اذا السماء انشقت جس کا نام انشقاق ہے، اس کو پڑھ لے۔ تو اس حدیث سے ہی پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس صورت کا موضوع جو ہے وہ آخرت، یعنی پہلا سور، دوسرا سور، اور اس کے بعد حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ سب کو ابدی جنت ملے گی، اس امید کے ساتھ ہم پورے کے پورے عمل اچھے کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہوں گے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی۔ اچھا جی، یہ صورت اس کا بھی ایک رکوع ہے اور اس کے اندر 25 آیات ہیں، اور جو اس کا موضوع ہے وہ بھی بالکل وہی لگتا ہے کہ سورہ تکویر اور سورہ انفطار اور انشقاق، یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں۔ مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری، تو وہ جو ابتدائی سال تھے اس کے اندر مخالفت جو تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تیار کیا، پہلے ایمان جو ان کا تھا اس پر محنت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہے ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور تیسری جو تھی وہ آخرت کی تیاری، کہ آخرت آنی ہے، اس کے حالات کیسے ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ جو پہلی چیز تھی اللہ، اس پر تو لوگوں کا یقین تھا، لیکن کس طریقے سے یقین تھا؟ وہ اس طریقے سے یقین تھا کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیادہ قریب کرتے ہیں۔ ایک تو رسالت کا مقصد یہ تھا کہ وہ شرک جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا ذہن میں یہ تھا کہ دنیا کے اندر جو ہماری خوشحالی ہے، اولادیں ہیں ماشاءاللہ، اور شہرت ہے، ہماری سرداری ہے، یہ بس دنیا کے اندر ہی ہے۔ تو لہذا جس کا ایمان یہ ہو کہ یہ دنیا کے اندر ہی سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے، اللہ جس پر خوش ہے اس کو زیادہ دیتا ہے، جس پر ناراض ہے اس کو کم دیتا ہے، تو اس کے اخلاق پھر تکبر والے، نخوت والے، اترانے والے یہی ہونے چاہیے نا۔ جی۔ تو وہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس کے ذریعے
ان لوگوں کو بھی ہدایت دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے، آخری رسول بنا کے جتنے بھی لوگ آئیں گے رہتی دنیا تک ان کے لیے بھی یہ رائے ہدایت بنا دی، جتنا بھی قرآن مجید ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ۔ تو جو ہم بتا رہے تھے کہ 25 آیات ہیں، تو اس میں جو پہلی 5 آیات ہیں وہ ہے کہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر آخرت پر یقین دلانے کے لیے کہ نیک افراد اور بد افراد ان کا کیا حال ہوگا، اس کو بالاختصار کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 19 تک تقریباً موضوع یہی ہے، لیکن 14 تک کر لیتے ہیں کہ 14 میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد دہانی کرائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ بھی انسان شعوری طور پر، لا شعوری طور پر اس دنیا کے اندر محنت مشقت کرتا ہوا چیزیں حاصل کرتا ہے۔ اس کے الفاظ پڑھیں گے ہم، لیکن جا کہاں رہا ہے؟ ہر سانس کے ساتھ قبر کی طرف جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہے وہ۔ کیوں جی یہی جی چیز ہے نا، جی بالکل یہ لفظ آئیں گے، اور وہ لفظ آئیں گے تو اس پہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا الفاظ جو ہیں اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ لفظ کیسے بنا، اس لیے کہ یہ اس کے اندر الفاظ کچھ مشکل ہیں۔ تو 19 سے لے کر آگے 25 جو ہے آیت، اس میں مومنین کا انجام کار وہ اجر غیر ممنون آخر میں آئے گا کہ وہ ہے، اور جو جہنم کے اندر جانے والے ہیں ان کا انجام پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو آئیے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ، اور یہ ہم پڑھتے ہیں آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ حسب معمول وہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ پہلی چیز جی یہ شاید اس لیے ہے کہ یہ آگے جو کچھ بھی آ رہا ہے، بسم اللہ جب پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی مہربان ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ لہذا یہ اس کے رحم کی ایک نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ چیزیں جو غیب ہیں ہمارے لیے، اس کو پہلے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی کہ اس نے پہلے بتا دیا کہ بھی آگے جو راستہ ہے اس کے اندر کون کون سے خطرات ہیں، کہاں سے بچنا ہے، منزل پر کس طریقے سے کامیابی سے پہنچو گے۔ تو یہ ہے جناب الرحمن الرحیم۔ اب شروع کرنے سے پہلے میں صرف یہ پوچھوں گا آپ سے کہ یہاں الفاظ آ رہے ہیں السماء، کیا آ رہا ہے جی؟ ہاں جی، پورا لفظ بعد میں پڑھیں گے، اذا السماء انشقت، السماء۔ تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ السماء مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مونس ہے مؤنث مؤنث، سب کو پتہ ہے۔ لہذا اس کے لیے جو فعل آئے گا یا جو ضمیر آئے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ مؤنث مؤنث۔ آگے دیکھیں گے آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 3، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ۔ تو ارض یہ بھی کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ مؤنث مونس ہے مؤنث ہے۔ تو یہاں بھی اس کے لیے جتنے بھی فعل آئیں گے وہ مؤنث ہی آئیں گے۔ تو ات کا لفظ جو ہے جیسے انشقت، آذنت، حقت، مدت، القت، تخلت، آذنت، حقت، یہ سارے کے سارے مؤنث غائب کے صیغے ہیں، یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی یہ؟ جی جی سر۔ اب اس کو اگر اتار دیں گے تو باقی لفظ جو بچ جائے گا وہ اس کا مادہ ہوگا، جو شروع کے اندر لفظ ہیں ان کو نکال دیں گے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں اذا السماء انشقت۔
کہ جب آسمان شق ہو جائے گا. شق کس کو کہتے ہیں؟ قاف کے ساتھ پھٹ جانے کو. پھٹنا. ہٹ جانا. جی پھٹنا بالکل ٹھیک ہے جی. کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا پتا. اب یہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے؟ بتا یہ رہا ہے کہ یہ جو کونی وحی ہے، کونی وحی ہم کس کو کہتے ہیں؟ کونی وحی. ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی قرآن مجید کی وحی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفاظ کی صورت میں اتاری، اور دوسری میں نے بتایا تھا کہ بھئی یہ جو ٹرمینالوجی ہم استعمال کرتے ہیں اگر اس کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے. کون کائنات سے بنا ہے، کہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے. جی بیٹا اب یہ آواز نہیں آنی چاہیے، اگر کو آئے تو آپ نے وہ بند کر دینا ہے. تو ساتھیوں سے یہ ہے کہ وہ ذرا سنیں گے. بس ٹھیک ہو گیا بیٹا. تو یہ جتنے بھی آسمان ہے، زمین ہے، اس کے علاوہ باقی بھی چیزیں ہیں، ان میں سے دو چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا کہ آسمان اور اس پر جتنے سیارے ہیں وہ آ جائیں گے، اور زمین اور اس کے اندر جتنا بھی اس کا پیٹ ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے. اللہ بتا یہ رہا ہے کہ یہ ہے کائنات جس کو تم بالاختصار آسمان اور زمین کہتے ہو، اور درمیان میں خلا ہے. جی جی یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ارادہ نہیں دیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو الفاظ آتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ بھئی آسمان پہلے کیا تھا؟ ایک دخان. دخان کس کو کہتے ہیں؟ دعا. دھواں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سے زمین اور آسمان کو بتایا. میں اس آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ بھئی تم زمین اور آسمان بن جاؤ، تو وہ چاہتے نہ چاہتے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں بن گئے. تو جب وہ بن گئے تو یہ ہمارے لیے یہ چیز آ گئی کہ کائنات جتنی بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا کہ بھئی آپ نے جب تک سور پہلا نہیں پھونکا جاتا یا آپ کو نہیں کہا جاتا تو آپ نے انسان کی خدمت کرنی ہے. یہی پڑھا ہوا ہے ہم نے پہلے پارے کے اندر کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے زمین کے اندر وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. آسمان کے اوپر آیا تو آسمان کی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہدایت کے لیے آ جائیں گی. تو اب ہم پڑھتے ہیں اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا. ایک تو یہ ہے ایک آسمان. دوسرا یہ ہے کہ الف لام ساتھ لگا ہوا ہے. یہ الف لام لگنے کی وجہ سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اگر میں پوچھوں ڈاکٹر سرشاد صاحب سے تو الف لام لگنے سے کیا کیا چیزیں بن جاتی ہیں؟ میں تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سارے آسمان اور جتنے اس میں جنس. ستارے سیارے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں اس میں جنس. کیا کہتے ہیں؟ اس میں جنس. مطلب ایک تو وہ معرفہ بن جاتا ہے السما خاص آسمان. دوسرا الف لام آ جائے گا تو آسمان کتنے ہیں؟ 7. تو جی یہ ہے تو السماء پہلے ذہن میں تھا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ایسے ہی بنا نا. جی اب الف لام لگا تو پتا چلا کہ آسمان کتنے ہیں؟ 7. جی تو اس کا ترجمہ اگر اس میں جنس کے لحاظ سے کریں گے تو تب ہوگا کہ جب 7 کے 7 آسمان پھٹ جائیں گے. ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے جو مفسرین نے کیا ہوا ہے، مترجمین نے کیا ہوا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. لیکن ذہن میں رکھتے ہوئے صرف یہ ترجمہ یہ بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ نے پہلے دن کہا کہ تو ہو جا، تو فیکون وہ بن گیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ تو پھٹ جا،
تو وہ اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہوا پھٹ جائے گا۔ سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کائنات کی وہ چیزیں جن کو ہم اشرف المخلوقات نہیں کہتے، اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مان رہی ہیں، تو جس بندے کے پاس قوت اختیاری ہے اس کو ماننا چاہیے اللہ کا حکم، یا جی بے شک، تکبر اور غرور بالکل کرنا چاہیے؟ جی بے شک بالکل حکم غلط ماننا تو یہ چاہیے۔ ساری کی ساری اس کے اندر چیزیں ہیں کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہیں۔ سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آگے لفظ آ رہا ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا۔ اب آذینت اذن سے بھی نکلا ہے، اذن سے بھی نکلا ہے۔ اذن ہوگا تو اس کا مطلب حکم ہوگا، اور اذن ہوگا تو اس کا کان مانے ہوں گے، اور اذن کے ساتھ لام لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خوب اچھے طریقے سے سننا اور پھر اس کی اطاعت کرنا۔ نیا لفظ ہے نا آذینت، جی جی تو میں نے اس کا ترجمہ کیا بتایا؟ آذنت کے ساتھ لام لگ جائے تو جی، خوب خوب غور اچھے کے ساتھ طریقے سے اچھی طریقے سے جیسے آپ نے سامع اور اس تامع سنا تھا۔ سامع کا مطلب ہے اس نے سن لیا، اس تامع کا مطلب ہے اس نے غور سے سنا۔ اس سے بھی اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ کان لگا کے خوب غور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم سنا، یہ ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا۔ اس آسمان نے، اب یہ ات کے اندر آسمان آ گیا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اس نے اپنے رب کا، بریکٹ میں حکم کہہ لیں، غور سے سنا، وَحُقَّتْ، اب یہ حق سے بھی، حقیقت سے بھی الفاظ ہے ہمارے، اور وہ اسی، اور یہی اس کے لائق ہے، اور یہی اس کا حق ہے۔ حق آ جائیں گے تو ممکن ہے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھی میرا حق فلاں نے مار دیا، کیوں جی؟ جی وہ مطلب ذہن میں آ جاتا ہے، ہماری زبان کا لفظ حالانکہ یہ ہے کہ حق بھی یہی بنتا ہے اس کا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانے۔ یہ ہے وحقت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ نے کہا کہ بھی اب تم پھٹ جاؤ، تو یہ تھا کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اس نے اپنے رب کی حکم کو خوب غور سے سنا، وحقت، اور یہی اس کے لائق ہے، یا یہی اس کا حق ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب یہی الفاظ آگے بھی آئیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، لفظ آ رہا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مدت، مُدَّتْ، یہ مجہول ہے یا معروف ہے؟ مجہول ہے، مجہول، مجہول انگلش والے اس کو کہیں گے کہ ایکٹیو ہے یا پیسو ہے؟ ایسے جی پیسو ہے، مدت، جی ٹھیک ہے۔ مدہ یا مدو اسی سے بنا مدت، مد کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی لفظ ایسی ہو جس کے زبر، اوپر چھوٹی مد ہو، کھڑی زبر ہو، جی تو مطلب اس کا زبر بنتی ہے، پھر اس کے بعد کھڑی زبر بنتی ہے، پھر ایک چھوٹی مد آتی ہے، پھر ایک بڑی مد آتی ہے، سارا ہے نا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو، آواز نمبر کو کھینچتے ہیں۔ کھینچتے، آواز کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے، کھینچتے۔ تو اس سے میں یہ آپ کے ذہن میں تصویر یہ کر رہا ہوں کہ کھینچ کر پھیلا دینا، یہ ہے مدت، کھینچ کر پھیلا دینا، یہ ہے جناب۔ وَإِذَا الْأَرْضُ، اور جب زمین مدت، کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ اب اس کے اندر ساری وہ چیزیں جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے
میں آپ کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 106 اور 107 لایا ہوں، سنیں گے؟ جی سر۔ جی سر۔ جی سر۔ اچھا جی، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس لیے کہ مدت کی جو ہے نا تشریح وہ تبھی سمجھ آنی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور اتنے گہرے سمندر ہیں، اللہ پہاڑوں کے متعلق تو وہ کہتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، ترجمہ کیا کیا تھا سورہ طٰہٰ کی آیت؟ اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے پہاڑوں ہیں۔ کے بارے سوال جی، اور کرتے ہیں۔ وہ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو ان سے کہہ دو کہ اللہ انہیں ریزہ کر کے اڑا کر بکھیر دے گا۔ کیوں جی؟ جی تو وہ پہاڑ تو نہیں رہا، وہ تو ریزہ بھی بنا اور بکھر بھی گیا۔ اور آگے ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر اس کو چھوڑ دے گا ایک چٹیل میدان، یہی پڑھا تھا ہم نے۔ جی اب آ رہی ہے وہ چیز جو ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ پوچھا تھا سوال، اور وہ ہے کہ لا تری فیہا عوجا ولا امتا۔ ترجمہ کریں گے ڈاکٹر صاحب، کیا مطلب ہے اس کا جی لا تری فیہا؟ تو اس میں نہ نہیں اس میں دیکھے گا، کوئی پیڑ ہوگی، نہیں دیکھ نہ کوئی جی، تو اونچی۔ اس کے اندر کوئی ٹیڑھ کوئی کجی نہیں دیکھے گا، ولا امتا، اور نہ ہی کوئی ابری ہوئی جگہ، جی اور نہ کوئی ابری ہوئی جگہ ہی کیا تھا دوری ہوئی جگہ۔ جی ہاں جی۔ جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بالکل فلیٹ۔ تو مد کہتے بھی اسی کو ہیں کہ جو بالکل ایسا کپڑا اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس کو تھان ہے لپٹا ہوا، اس کو پورے کا پورا کھول کے چاروں طرف سے پکڑ لیں تو وہ جناب ایسے زمین ہو جائے گی کہ جو اس کا خلا ہے اندر والا وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس مدت کی طرف آتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہے کہ فَأَلْقَتْ، اب القا ڈال دینا، اور ڈال دے گی، یہ اس کا لفظ بن رہا ہے فَأَلْقَتْ، پہلے پڑھا نا القا، اب یہ تھا اوپر سے نیچے ڈالنا، فتلقا، القا پہلے پڑھا ہوا ہے نا، جی جی تو وہ یہ تھا کہ دل کے اندر کوئی چیز ڈال دینا۔ اب یہ ہے زمین ہے فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، جو اس زمین میں ہے اب وہ کہاں ڈالے گی یا باہر ڈال دے گی؟ باہر ڈال ہاں، اب اس سے بنا کہ جو کچھ اس زمین میں ہے القت وہ باہر ڈال دے گی، وتخلت، اب یہ لفظ تخلیہ، خلا، وہ خالی ہو جائے۔ جی پڑھا ہے نا پہ وَإِذَا جی خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جی جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں جی اور کوئی نہیں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو تخلیہ میں، خلا کون سی جگہ ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے کہ کوئی چیز وہاں نہیں، تو وہ یہ ہے کہ اس سے لفظ خالی بنا اپنا، اور اس کے اوپر آ گئی جزم، تو وتخلت، اور وہ خوب خالی ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہو گیا، جی سمجھ بھی آ گئی اس کی؟ جی اب وہ خالی اس نے اپنے پیٹ کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو اس نے یوں کر کے باہر نکال دینی ہیں؟ کیا کیا چیزیں آپ سوچتے ہیں اندر؟ ایک تو جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے انسان ہیں وہ باہر۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو وہ جب سور پھونکا جائے گا قیامت برپا ہو جائے گی، جتنے بھی مرے ہوئے لوگ ہیں پہلے آپ کے ذہن میں آیا کہ وہ چیز یوں باہر پھینک دے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر پھینک دیا۔ اس کے اندر تو اور بھی بہت کچھ ہے، کرست سے لے کر کور تک جائیں، جو کچھ بھی اندر ہے اس کے، جی اس کے اندر جو کچھ بھی ہے
وہ ساری کی ساری چیزیں باہر پھینک دے گی تو باقی رہ گیا کپڑا. ایسے ہی ہے جی مطلب اندر تو کوئی چیز نہیں، کرسٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مدت پھیلا دیا. کیا کیا؟ پھیلا دیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، تو وہ زمین جو کچھ اس میں ہے، آگے کیا میں نے کہنا ہے ترجمہ؟ باہر ڈال دے گی. وہ باہر ڈال دے گی. وَتَخَلَّتْ، اور خوب وہ خالی ہو جائے. اور خوب خالی ہو جائے گی. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ زمین کا کام بھی یہی ہے کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. جی، اور یہ زمین وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، یہ اپنے رب کو، یہ رب کے حکم کو خوب کان لگا کر سنے گی. وَحُقَّتْ کا ترجمہ کیا کیا؟ یہی اس کے اور یہی لائق اس کا حق ہے، اور یہی، ہاں جی، اور یہ اسی کے لائق ہے، یا یہ اس کے لائق ہے. یہ کریں گے، یہ حرکت جو ہے کہ بھئی اللہ کا حکم سنے اور خالی کر دے، اور یہی اس کے لائق ہے. یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے جی، یہ اسی کے لائق ہے. ہاں جی یہی جی. اس کے لائق. اور دوسرا ترجمہ ہے جو حق کا، اور یہی اس کا حق ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو مانے. چلیں اب پڑھتے ہیں مل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اذا السماء انشقت، جب آسمان جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کا حکم غور سے سنے گا. اپنے رب کا حکم کو غور سے سنے. جی، وہ اپنے رب کا حکم کان لگا کر سنے گا. دوبارہ کہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کا اپنے رب کا حکم کان لگا کر سنے گا. سنے گا. وَحُقَّتْ، ترجمہ، اور یہی ہے. اور یہی آسمان کا حق ہے. یہی ترجمہ کر لیتے ہیں، اور یہی آسمان کا حق ہے. یہی آسمان کا حق ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، وہ اور زمین وہ جو اس کے اندر ہے باہر ڈال دے گی جو کچھ اس کے اندر اور ہے. جو کچھ اس زمین کے اندر ہے. ما سے شروع کریں ترجمہ. ما، جو کچھ، فیہا، اس زمین میں ہے. ہا کی ضمیر پتہ چل جائے گا کہ ارض کی طرف جا رہی ہے. القت، وہ باہر ڈال دے گی. اب ترجمہ کریں. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ اس زمین میں ہے وہ باہر ڈال دے گی. وَتَخَلَّتْ، اور وہ خوب خالی ہو جائے گی. اور وہ خوب خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، جی، اور وہ زمین اپنے رب کا حکم خوب کان لگا کر سنے گی. اور وہ زمین اپنے رب کا حکم خوب کان لگا کر سنے گی. وَحُقَّتْ، اور یہی اس کے لائق ہے. اور یہی اس کے لائق ہے. میرا خیال ایسا کر لیں، اور یہی اس کا حق ہے. اس پر اتفاق کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے.
اس لیے کہ حق کا لفظ اس کے اندر آ رہا ہے اور یہی اس کا حق ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو مدت ہے یہ کیوں کرنا ہے؟ اگر آپ زمین کو گولائی کی نظر میں دیکھیں گے تو کچھ بندے آپ کو نظر آئیں گے، کچھ نہیں آئیں گے. کیا خیال ہے؟ اور اگر بالکل مطلب ٹرائی اینگل اور ایک کپڑے کی طرح، یا ویسے مدت جو چمڑا ہوتا ہے نا اس کو کھینچ کے جو بالکل سیدھا کرتے ہیں وہ مدت ہے. کھینچ کے اس کی سلوٹیں نکالنا وہ مدت آ جائے گا. تو کھینچ کر کیا ہم نے کہا پھیلا دی جی، زمین کو پھیلا دیا جائے گا جی. تو یہ سارے کا سارا، اب یہ جناب سارے کے سارے لوگ اس ایک جو پھیلائی ہوئی چیز ہے اس کے اوپر آرام سے کھڑے ہو جائیں گے. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنے بھی ہیں نا اس وقت بھی موجود جو ہیں ان کے لیے صرف ایک ڈبہ ایسا ہو کہ جو 10 کلومیٹر اونچا ہو، 10 کلومیٹر لمبا ہو، 10 کلومیٹر چوڑا ہو. کیوں جی؟ اس کے اندر لوگوں کو کہا جائے کہ تم نے نا درمیان میں خلا نہیں چھوڑنا، یوں ساتھ 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 کھڑے ہونا ہے، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر. اب ان کو لٹا دیتے ہیں نیچے، لٹا دیتے ہیں نیچے نا، کھڑا ہونے کے بجائے لٹا دیتے ہیں. اب لٹا کے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ 10 کلومیٹر کے اندر آپ کی پوری کی پوری آبادی آ جاتی ہے جی. اس کا حساب بھی ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کرے کہ اس کے اوپر ایک کنڈا لگا کے کرین کے ساتھ اس کو بروموڈا ٹرائی اینگل کے اندر یوں پھینک دے، انسان کہاں جائے؟ نیچے. ختم جی. یہ ہے انسان کی حقیقت اور وہ اکڑتا ہے. اب جناب اپنے پروفیسر صاحب ہوں گے، ذرا کہیں جی ان کو. یہ پروفیسر صاحب نہیں ہے نہ پروفیسر صاحب نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ذرا ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ہیں جی، غلام سرور صاحب ہے. غلام سرور بھائی آپ کریں ذرا اچھے طریقے سے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ آسمان اپنے رب کے حکم کو غور سے سنے گا اور یہی اس کا کان اذن کی جب ہے کو غور سے کے بجائے کان جی لگا کر سنے گا جی. اور وہ آسمان اپنے رب کا حکم کان لگا کر سنے گا اور یہی اس کا حق ہے جی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی کھینچ کر پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس زمین میں ہے وہ ڈال دے گی اور وہ خوب خالی وہ ہو جائے ڈال گی. دے گی، باہر اپنے پاس سے لگا لیں، وہ باہر ڈال دے گی. اور جو کچھ اس زمین میں ہے وہ باہر ڈال دے گی اور وہ خوب خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ زمین اپنے رب کا حکم خوب کان لگا کر سنے گی اور یہی اس کا حق ہے. اب جناب اللہ تعالیٰ جناب یہ ہو گیا وہ سور، پہلا سور جس کے اندر ساری ختم ہو جانی ہے چیز. درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یا ایہا الانسان، اے انسان. کوئی بھی ہو سکتا ہے، الانسان اس میں جنس ہے. اے انسان، انکا، غور سے سننا ہے، بے شک تو، قادحن. اب قادحن کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، ذرا آرام سے سننا ہے. مشقت کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، تکلیف اٹھاتے، اصل
تکلیف اٹھاتے اٹھاتے، بلکہ یہ ہے کہ قادح ہے تو یہ ہے والا، بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے، بے شک تو مشقت کرنے والا ہے جی، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں رد و قد کا لفظ آتا ہے نا ہاں جی، رتو قد. جی، اپنی زبان کا لفظ آ گیا قد جی، وہ کاف کے ساتھ ہوگا، تو قادح کا مطلب ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا، تکلیف اٹھانے والا۔ اب مجھے بتائیے آپ نے ان میں سے کون سا ترجمہ کرنا ہے، مشقت، محنت، یا کیا کرنا ہے؟ مشقت کر. مشقت، چلو جی، بے شک تو مشقت کرنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، قد ہا، خوب مشقت کرنا جی، بے شک اے انسان، بے شک تو اپنے رب کی طرف خوب مشقت کر کے جانے والا ہے، قد ہا، خوب مشقت کر کے جانا، اور آگے کیا ہے؟ فملاقی، ملاقات سے نکلا ہے جی، فملاقی، اور تو اس رب سے ملاقات کرنے والا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی اب یہ وقت کا اوقاب ہو گیا، تو اسی کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اس پر اور بات کریں گے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، اے انسان، انکا قادح، اس میں فاعل ہے جی، بے شک تو مشقت کر کے مشقت کرنے والا ہے جی، مشقت کر کے جانے والا ہے، الی ربی کا، اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف، قدہا، خوب مشقت کر کے جانا۔ خوب مشقت کر کے جانا، یہ دنیا کے اندر ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر آخر وقت تک وہ مشقت کر کے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، سب چیزیں چھوڑ کے، فملاقی، تو اس رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ چیز جو ہے نا یہ آ جائے، فملاقی، تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ بس جی ڈاکٹر صاحب آپ کریں، باقی کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جی، بسم بسم اللہ اللہ۔ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کا حکم خوب کان لگا کر سنے گا، وَحُقَّتْ، اور یہی اس کا حق ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے باہر ڈال دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خوب خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ زمین اپنے رب کا اپنے حکم رب کا حکم خوب خوب کان لگا کر سنے گی، وحقت، اور یہی اس کا حق ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا قادح الی ربک، بے شک تو اپنے رب کی طرف خوب مشقت کر کے جانے والا ہے، قدحا، خوب مشقت کر کے جانا، فملاقیہ، تو اس رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ بس جی، یہ ہے ہو گیا آج کا سبق۔